العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري، نفهم بالعلم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. چوتھی گمراہی، قرآن کریم کی تفسیر میں جہاں پر مودودی صاحب بہت ساری اصولی غلطیوں کا شکار ہے، وہیں پر ایک غلطی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی متشابہات کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں مودودی صاحب. قرآن کریم کی متشابہات کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں مودودی صاحب. قرآن کریم میں متشابہات کی دو قسمیں ہیں، واضح المعنی والمراد، اور دوسری ہے غیر واضح المعنی غیر واضح المراد. مصنف دونوں قسم کی آیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق دونوں قسم کی آیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے ذکر کرتے ہیں. مثلا استوى على العرش، مثلا استوى على العرش، کے سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ استوا سے مراد خلق اور تکوین کا ارادہ، استوا سے مراد خلق و تکوین کا ارادہ اور محض استعلاء اور غلبہ. استوا سے مراد خلق و تکوین کا ارادہ اور محض استعلاء و غلبے کا اعتقاد رکھا جائے. استوا سے مراد خلق و تکوین کا ارادہ اور محض استعلاء اور غلبے کا اعتقاد رکھا جائے، جبکہ اہل سنت والجماعت اس کی تفسیر کرتے ہیں کما یلیق بشأنہ، جبکہ اہل سنت والجماعت اس کی تفسیر کرتے ہیں کما یلیق بشأنہ. قرآن کریم کی تفسیر کے دوران آپ نے بہت سے ایسے مواقع پر فی ظلال القرآن سے استفادہ کیا، بہت سے ایسے مواقع پر سید قطب کی کتاب فی ظلال القرآن سے استفادہ کیا. مگر چونکہ آپ عربی زبان سے ناواقف تھے اور آپ کے ذہن پر نئی نسلوں کو قرآن سمجھانے کا ہوا سوار تھا، لہذا
سر سید کی ڈگر پر مادی اور عقلی افکار کے حاملین کی رعایت میں، مادی اور عقلی افکار کی رعایت میں قرآن کریم کی تفسیر میں باطل تعویلات سے کام لیا ہے۔ اس لیے مودودی صاحب کی تفسیر میں اس طرح کی چیزیں بہت ملتی ہیں۔ اصل میں انسان کو اگر نئی نسل کو قرآن سمجھانے کی فکر ہے تو جذبہ اچھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کی تعویل کچھ بھی کرنا کیا کر دے وے شروع کر دے وے۔ تو چونکہ مادی اور سائنسی فکر انسانوں پر غالب تھی، لہذا اس بنا پر ان کو سمجھانے کے لیے چاہے کیسی بھی تعویل کرنا پڑے، یہ لوگ اس سے گریز نہیں کرتے تھے۔ جیسے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیت وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ کی تفسیر کرتے ہوئے مودودی صاحب نے لکھا ہے، طور کو علیحدہ فرما کر ان کے اوپر کر دینے کی کیفیت تو مشکل معلوم ہوتی ہے۔ عجیب و غریب بات بیان کر رہے ہیں، بلکہ اجمالی طور پر یوں سمجھ میں آتا ہے کہ پہاڑ کی گھاٹی میں بوقت اخذ میثاق ان پر پہاڑ کی ایک خوفناک تصویر پیدا کر دی گئی ہوگی، جس سے سمجھنے لگے کہ یہ پہاڑ ان پر گر پڑے گا۔ یہ یعنی کھلے الفاظ میں معجزات کا انکار نہیں، لیکن دبے الفاظ میں معجزات کا انکار ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ منکرین حدیث خفیف اور ثقیل ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ انکار معجزات کی خفیف شکل ہے، یہ بھی انکار معجزات ہی ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ سر سید بھی ان کے یہاں ایک اصول تھا، کیا کہ قرآن کریم نے جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، ان سب چیزوں کو جو ذکر کیا ہے وہ بطور تمثیل کے ذکر کیا ہے، کہا اس کی کوئی حقیقت نہیں، علیاذ باللہ، کا جنت بھی نہیں ہے، جہنم بھی نہیں ہے، قیامت بھی نہیں آنے والی ہے، لیکن انسانوں کو ڈرانے کے لیے بطور تمثیل کے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی وہی صورت ہوئی، انہی کی بات کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ یوں نہیں، یوں گھما کر بیان کر رہے ہیں، بات وہی ہوئی۔ اصل میں سب سے بڑی بات جو شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں، نااہلیت، کہ اہل نہیں تھے اور اپنے آپ کو اہل سمجھ لیا، صرف اہل ہی نہیں سمجھا، اپنے آپ کو شیخ الکل فی الکل یعنی گل، شیخ الکل فی الکل یعنی گل سمجھ لیا۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے سوائے اس طرح کی چیزوں کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو صحبت علماء حاصل نہیں ہوئی، شرف تلمذ نہیں حاصل کیا اساتذہ کے سامنے، اور جیسا کہ مولانا یوسف بن نوری صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ صحافی تھے، اسی انداز میں قرآن کریم کو سمجھانے کی کیا ہے، صحافتی انداز میں قرآن کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور صحافت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ پیپر جو ہوتا ہے، اخبار اور صحافت، اس کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی ہوتی ہے۔ کتنی زندگی ہوتی ہے اس کی؟ 24 گھنٹے۔ جب دوسرا اخبار آ جاتا ہے تو اس کو ردی کے ٹکڑے میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ اسی انداز میں لکھتے ہیں کہ کرنٹ میں لوگوں کے اوپر اثر ہو جائے، آگے پیچھے کیا ہوا کیا نہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، جس وقت وہ پڑھ رہا ہے اس وقت وہ متاثر ہو جانا چاہیے، اس پر انفعالی کیفیت کیا ہو جانی چاہیے؟ طاری ہو جائے، اس کے بعد سے کوئی مطلب ان کو نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کی صورتحال سے مودودی صاحب بھی کیا تھے؟ دو چار تھے۔
اسی طریقے سے سورہ اعراف میں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِ. تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے یہی بات بیان کی ہے کہ ایسا عہد و پیمان لیا جو بھلایا نہ جا سکے. اسی وجہ سے ایسی جگہ پر لایا گیا جو بھلائی نہ جا سکے. یہ عہد و پیمان ایسی حالت میں لیا گیا کہ پہاڑ ان کے سروں پر سائبان کے مانند ٹھہرایا گیا. چنانچہ اس سائے میں خوفناک معجزہ دکھایا گیا جس میں یہ صلاحیت تھی کہ ان کے عہد و پیمان کو قبول کرنے کے بعد اپنے اوندے ہونے سے ان کو محفوظ کر سکے. اس طرح یہ عہد و پیمان اس قوی معجزے کے سائے میں ان کو دکھلایا گیا. بہرحال تو فی ظلال القرآن اگرچہ قرآن کریم کی تفسیروں میں سے ایک اچھی تفسیر شمار کی جاتی ہے، مگر جس طرح سے مودودی صاحب بہت سارے باطل افکار کے حامل تھے، فی ظلال القرآن کے جو مؤلف ہے، اس کے جو مصنف ہے سید قطب، باوجود ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی، یہاں تک کہ وہ شہید بھی کر دیے گئے، اسی لیے وہ شہید سے مشہور بھی ہے، مگر بہرحال ان سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. جو غلطیاں انہوں نے کی، مودودی صاحب ان سے استفادہ کرنے میں ان غلطیوں سے 2 قدم آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ جہاں پر سید قطب سے انہوں نے استفادہ کیا، وہیں پر سید قطب کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے فراہی صاحب جو وغیرہ جو گزرے ہیں ان سے بھی استفادہ کیا. اور چونکہ یہ اردو سے قرآن کو سمجھتے تھے، عربی سے ڈائریکٹ قرآن کو نہیں سمجھتے تھے، لأنه لا يعرف العربیہ، لیکن وہ خود عربی نہیں جانتے تھے تو ڈائریکٹ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ حجاز میں آل سعود کی حکومت کے قائم ہونے کے بعد جب وہاں پر پروگرام ہوا تو عالم اسلام کے بڑے بڑے لوگوں کو کیا کیا گیا؟ بلایا گیا. ان میں مودودی صاحب کو بھی بلایا گیا، ان کو تقریر کے لیے کہا گیا، تو ان کو عربی آتی نہیں تھی، کیسے تقریر کریں؟ تو عربی میں تقریر نہیں کر سکے. ان کی ترجمانی کرتے ہوئے شاید مولانا سید سلیمان ندوی، انہوں نے ان کی جانب سے کیا کیا، انہوں نے اردو میں لکھ کر دیا اور انہوں نے اس کے عربی میں کیا کی؟ ترجمانی کی. تو کہتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، یار جس کو ہم لوگ مفکر اسلام سمجھتے ہیں وہ عربی نہیں جانتے ہیں اور عربی نہیں بول سکتے ہیں. تو عربیت کے بغیر قرآن کریم کی تفسیر یہ ناممکن نہیں بلکہ کیا ہے؟ محال ہے. ناممکن نہیں بلکہ کیا ہے؟ اس لیے کہ زبان، جس زبان میں قرآن کا نزول ہوا اس کی حیثیت سمجھنے اور سمجھانے کے لیے برج اور پل کی ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ برج اور پل کی ہے. اور برج اور پل نہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے معنی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کو عربی زبان سے اسلام کو سمجھنے کے لیے دوسرے کنارے آنا ہے تو کون سے برج سے ہو کر آنا پڑے گا؟ عربیت کے برج سے ہو کر آنا پڑے گا. اب آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور عربیت کا برج ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کوشش کریں گے تو بیچ میں ہی ڈوب جائیں گے اور بیچ ہی میں کیا ہو جائیں گے؟ گر جائیں گے. تو زبان تو بہرحال زبان ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، اسی لیے تو ہمارے مدرسوں کے اندر میں اتنی محنت کی جاتی ہے عربیت کے پیچھے، کیونکہ اس کے بغیر ناممکن ہے آپ کے اسلام کو سمجھ سکیں. ترجمہ جو انسان کرتا ہے تو ترجمہ ہوتا ہے اور اصل ہوتا ہے. کسی چیز کو ترجمے سے سمجھنا اور کسی چیز کو اس کے اصل سے سمجھنا شتان بینہما، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. ایسے ہی ترجمے سے ہی دنیا اگر کیا ہو جاتی، چل جاتی تو دیکھنا ہی کیا تھا. پھر اتنے سال تک مدرسوں میں بچوں کو رکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ترجمہ پڑھا دیا، سال 2 سال 3 سال میں جاؤ بھائی گھر. تم کو بھی مزہ ہوتا، ہم کو بھی مزہ ہوتا، ٹینشن ہی نہیں تھا. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. جہاں ہمارے سلف صالحین نے 15 20 25 30 40 سال علم کے لیے خرچ کیے تو وہ کیوں خرچ کیے؟ وہ اسی لیے خرچ کیے کہ اس کے بغیر چارے کار نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ علم کے حصول میں محنت تھوڑی سی لگتی ہے
لیکن جب انسان کی علمی صلاحیت پختہ ہو جاتی ہے تو وہ زندگی پر اس کی لذت سے محظوظ ہوتا ہے. آج ہی صبح میں پڑھ رہا تھا مطالعے کے دوران کہیں پر کہ مشقت تحصیل العلم قلیل لیکن لذته دائمۃ، اس کی لذت دائمہ ہے کہ اس سے جو تھوڑی سی مشقت انسان 5-10 سال برداشت کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد جب علمی شوق اور علمی ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اس کے ذریعے سے اس کے اوپر جو معارف اور علوم کے انکشافات ہوتے ہیں، انسان دنیا میں بھی مستفید ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس سے محظوظ ہوگا. میں نے کہا نا کہ ابو الوفا ابن العقیل جیسے لوگ جنت میں بیٹھے بیٹھے بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں، حور کی بھی ضرورت نہیں، بولے کس کی ضرورت نہیں ہے؟ حور کی اور قصور کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ لذت ایسی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اونچی جو لذت ہے، انسان کو اللہ نے 2 چیزیں عطا فرمائی جسم کے ساتھ. ایک انسان کو نفس دیا اور دوسرا انسان کو عقل دیا. نفس یہ خواہشات کا مرکز ہے. نفس کس کا مرکز ہے؟ خواہشات کا مرکز ہے. اور انسان کی جو عقل ہے یہ کس کا مرکز ہے؟ یہ تفکرات اور تدبرات کا مرکز ہے. تو فرماتے ہیں ارق اللذت لذتان، ارق اللذتی لذتان، دنیا کی لذتوں میں سب سے اونچی جو 2 لذتیں ہیں وہ 2 لذتیں ہیں. کتنی لذتیں ہیں؟ 2 لذتیں ہیں. ایک ہے لذت الشہوتی و لذت العقل. فارقى اللذت ارقى لذت الشہوتی الجماع وارقى لذت العقل القراءة. وارقى لذت العقل القراءة کہ 2 لذتیں انسان کی خواہشات نفسانی، تو خواہشات نفسانی کا بالکل منتہا اور مرکز کیا ہے کہ انسان کی شادی ہو جائے اور انسان اپنی خواہش کو پورا کر لے. اور انسان کی عقل کو سکون، اس کو سعادت، اس کو اطمینان کب حاصل ہوتا ہے؟ جب وہ پڑھتا ہے تو اسے غذا ملتی ہے، اور وہ اسی سے کیا ہوتا ہے، اس کو جیسے کھانے والے کو بریانی میں اور چکن میں مزہ آتا ہے، اس سے زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے عقل مند انسان کو جب اسے کوئی چیز کو پڑھنے کے بعد کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. کسی چیز کو پڑھنے کے بعد اس کا علم حاصل ہوتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے غریب الحدیث، قرون اولیٰ کے لوگوں میں سے. میرا نام، مجھے اس وقت ان کا نام ذہن میں نہیں ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے غریب الحدیث کو 40 سال میں لکھا. کتنے سال میں لکھا؟ ایک کتاب، کوئی 10-20 جلدوں میں بھی نہیں، تو 4 جلدوں میں. تو کہا کہ اس کتاب کے لکھنے کے دوران استفید من بطون الکتب، میں کتابوں سے استفادہ کرتا تھا، ومن افواہ العلماء، اور علماء کی مجلس میں جا کر ان کی زبان سے سن کر میں استفادہ کرتا تھا. تو انہوں نے لکھا ہے، بڑی حیرت انگیز بات لکھی. تو فرماتے ہیں اذا وجدت فائدۃ علمیۃ، جب میں کوئی بالکل انوکھا علمی فائدہ کہیں سے حاصل کرتا تھا، کسی کتاب سے یا کسی کی مجلس میں جا کر کسی سے سن کر، افرح، میں اس سے اتنا خوش ہوتا تھا کہ پوری رات اس خوشی کے اندر مجھے نیند نہیں آتی تھی. پوری رات اس خوشی کے اندر مجھے نیند نہیں آتی تھی. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا تھا، عربی میں بھی اس کو لکھا ہوا ہے. تو کہا پوری رات میں کیا کرتا تھا، اس کو سنتا تھا، اور سنتے ہوئے صرف اس سے فائدہ، یعنی اس سے خوشی کے مارے میں رات بھر کیا کرتا تھا، سوتا نہیں تھا. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں اجتہد فی تحصیل العلم لیالی قلائل ثم تذوق حلاوت الکرامت مدت عمرک. یہ تو میں نے جو بھی آپ کو کہا
یہ من احسن ما ورد فی حب العلم وفی ذکر الفرحة الثائرة التي تنتاب من يكتشف نفائسه الخفية وكنوزه المطمورة قول ابی عبید القاسم، ابو عبید القاسم مؤلف غریب الحدیث فرماتے ہیں مکثت فی تصنیف هذا الكتاب 40 سنة وربما كنت استفيد الفائدة من افواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. تأمل قول الإمام فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة وهو من حب العلم وتقديره. کیا فرماتے ہیں ابو عبید القاسم فرماتے ہیں کہ میں غریب الحدیث کی تصنیف میں 40 سال لگے مجھے. اس دوران میں لوگوں کی مجلسوں میں، علماء کی مجلسوں میں جا کر ان سے استفادہ کرتا تھا، اور جب بھی کوئی چیز غریب الحدیث سے متعلق کسی سے سنتا تھا تو جو اس کی مناسب جگہ ہوتی وہاں پر میں لکھ دیا کرتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی فائدہ جب مجھے ملتا تھا ابیت ساہرن، تو پوری رات میں رات جاگ کر گزار دیتا تھا فرحا منی بتلک الفائدہ، کہ مجھے یہ ایک علمی فائدہ حاصل ہو گیا اس کی خوشی میں. تو اس کا محمد موسیٰ الکمار لکھتے ہیں کہ تأمل قول الامام، کہ آپ اندازہ کیجئے کہ امام کیا فرما رہے ہیں ابو القاسم، ابیت ساہرا فرحا منی بتلک الفائدہ، کہ ایک علمی فائدے کی وجہ سے پوری رات خوشی میں جاگ کر گزار دیتے تھے. فہو من حب العلم وتقدیرہ، کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کا کتنا مقام اور کیسی محبت ہوگی ان کی دلوں میں. ومن الحرص على تحصیلہ واقتنائہ بمکان سامق لا ینالہ شیء من الشبہ، کہا کہ علم کے حصول اور علم کی فوائد کو جمع کرنے کا کیسا ان کا داعیہ ہوگا کہ جس کا اندازہ ہم لگا سکتے نہیں. وقد صدق الجاحظ حين قال للعلم سورة ولانفتاحه بعد انغلاقه فرحة. فرماتے ہیں کہ اس موقع پر مجھے عثمان جاحظ کا یہ قول یاد آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ للعلم سورۃ، کہ علم کے لیے ایک سورہ ہے، ولانفتاحه بعد اغلاقه، یعنی علم جو ہے وہ چہار دیواری کے مانند ہے، کسی جگہ پر گویا کہ خزانے کے طور پر رکھا ہوا ہے. ولانفتاحه بعد انغلاقه فرحة، لیکن جب آدمی اس چہار دیواری کو پھلانگ کر اس میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ اس پر کھل جاتی ہے تو ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس خوشی کا دنیا میں کوئی مثیل اور نظیر نہیں. وَأَيُّ فَرْحَةٍ غَامِرَةٍ أَشَدُّ تَهْيِيجًا لِلنَّفْسِ مِنْ هَذِهِ الَّتِي كَانَتْ تُطِيرُ الْكَرَى مِنْ عَيْنِ أَبِي عُبَيْدٍ فَيَتَّخِذُ السَّاهِدَ جُفُونَهُ مَأْلُوفًا لَا هَمًّا بنیابت نزلت به ولا غما بمصیبت قہرته وانما لشدت سروره بالفائدة الحاصلة من العلم. کہا پوری رات کسی غم کی وجہ سے نہیں، پوری رات کسی خوشی کے مارے نہیں، صرف اس مارے کہ ان کو ایک فائدہ حاصل ہو گیا. پوری رات وہ جا کر کیا کر دیتے تھے، گزار دیتے تھے. کہ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو علمی چیز انسان کے لیے کتنی فرحت بخش ہے. ولا يرتقي احد الى هذه المنزله حتى يحبب الى نفسه العلم، کہ کوئی بھی آدمی اس اونچے مقام تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وہ علم سے ٹوٹ کر اور کوٹ کر محبت نہ کرنے لگ جائے. فيكون مصدر سلوته ومنبع لذته وموضع لهوه وبلغته. کہا کہ علم سے انسان کو ایسی محبت ہونی چاہیے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، اس کی لذت کا منبع اور مرجع علم بن جائے. اس کے کھیل کود کے لیے بھی جتنی اس میں لذت محسوس نہ ہو اتنی لذت اسے علم میں محسوس ہونی چاہیے. ومن وراء ذلك كله فإننا نجد التأني في أي عمل من الأعمال العلمية جديرا بحسن الاعتبار والمحاسبة. فقد بقي أبو عبيد 40 سنة يؤلف هذا الكتاب وحسبك بها مدة تطول وزمانا يمتد. کہا کہ آپ اسی لیے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کتاب کو لکھنے کے لیے اپنی زندگی کی 40 بہاریں کھپا رہے ہیں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے علم کے ساتھ محبت کا کیا حال ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ انسان جب پڑھتا ہے اور لکھتا ہے تو اگرچہ انسان مر جاتا ہے
مگر انسان جو لکھ کر جاتا ہے وہ قیامت تک اسے زندہ چھوڑ جاتا ہے. انسان جو کچھ لکھ کر جاتا ہے اسے قیامت تک کے زندہ چھوڑ دیتا ہے. قیامت تک نہیں، ایسے لوگوں کو جنت میں بھی یاد کریں گے، اس لیے کہ ابو الوفا جیسے ہزاروں لوگ ہوں گے جو جنت میں بیٹھے بیٹھے بھی کتابیں پڑھیں گے. بہرحال تو یہ علم اتنی آسانی سے نہیں حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ یہ ہمارے آخری زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ علم کیا ہے. علم کو انہوں نے ایسا سمجھا ہے کہ جیسے ریڈی میڈ حلوہ. یہ کوئی ریڈی میڈ حلوہ نہیں ہے. اس تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے جانیں کھپا دی. اس تک پہنچنے کے لیے ایک ایک کتاب کو لکھنے کے لیے 40 سال لگانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انسان کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی انسان کسی چیز کو اپنا وقت دے دے، اپنی عمر کسی چیز کے لیے کھپا دے. تو اس کے خاطر ان لوگوں نے جس طرح سے محنتیں اور جس طرح کی مشقتیں برداشت کی ہیں، اس کا اندازہ اگر آدمی کو لگانا ہے تو وہ صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم و تحصیلہ کو پڑھ کر لگا سکتا ہے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی جو کتاب ہے اس کتاب کو دیکھ کر. بہرحال علم تفسیر کے باب میں مودودی صاحب کے یہ چند مؤاخذات ذکر کیے گئے کہ انہوں نے بھی گویا کہ جس ڈگر پر سر سید چلے تھے اسی ڈگر کو تھوڑا سا بچتے بچتے آگے بڑھایا، اس لیے کہ سر سید کا حشر دیکھ چکے تھے وہ کہ اتنا کھل کر اگر بولیں گے تو لا تزال طائفة من امتی منصورین، ان کو بخشیں گے نہیں. لہذا اس بنا پر الفاظ میں لوگوں کو گھما پھرا کر اپنی بات اسی بات کو کیا کرتے ہیں، لپیٹ کر بیان کرتے ہیں. کتنا بھی لپیٹ کر بیان کریں، لیکن اس امت میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی بنیاد پر کہ لپیٹے نہیں، کتنا بھی گھمانے کی کوشش کریں وہ گھومنے والے نہیں. ایسی ایسی بڑی بڑی خدمات کر عثمان جاہز اتنے بڑے ادیب تھے، معتزلہ تھے، نہیں بخشا ان کو. امام ابن تیمیہ اتنے بڑے آدمی تھے، ان کی خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن غلطی کی تو ان کو بھی نہیں بخشا. امام ابن تیمیہ ان کو بھی نہیں بخشا گیا. کیوں؟ غلطی تو غلطی ہے. امام ابن تیمیہ ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ امام ابن تیمیہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت کے صفات کے سلسلے میں غلو کا شکار تھے. جو کسی نے پوچھا استوا علی العرش کا کیا مطلب، کہا کہ استوا علی العرش کا مطلب کیا ہے، کہ استوا علی المنبر، کہا جیسے میں ممبر پر بیٹھا ہوں ایسے اللہ عرش پر بیٹھا ہے. اور یہ فرقہ جسمیہ یعنی اللہ کے لیے تجسیم لازم آتی ہے. اسی لیے تو ہمارے اہل سنت والجماعت کما یلیق بشأنہ تفویض اس کو کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفویض. حالانکہ ابن تیمیہ کی خدمات کا انکار نہیں، لیکن طلاق ثلاثہ ہے، اسی طریقے سے صفات باری تعالیٰ ہے، ان چیزوں میں بہرحال ان سے غلطی ہوئی تو ان کی غلطی کو بخشا نہیں گیا کہہ کر کہ نہیں نہیں اتنی خدمت کی انہوں نے. ان کی صرف فتاوی ابن تیمیہ 30 یا 40 جلدوں میں چھپی ہے، اس کے علاوہ 200-250 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. سے انکار نہیں. جزا اللہ عنہ، ان خدمات کے بدلے میں اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے، مگر غلطی. امام ابن القیم کو کہا جاتا ہے حکیم القلب. کیا کہتے ہیں ان کو؟ حکیم القلب. قلب کے حکیم تھے وہ. نفسانی انسان کی نفسیات اور انسان کی خواہشات کا علاج جس انداز میں انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اس کی نظیر نہیں. بہترین کتابیں لکھی انہوں نے، لیکن جنت اور جہنم کے فنا کے بارے میں ان کا پاؤں پھسل گیا. میں نے کہا میں نے خود پڑھا ہے ہادی الارواح الی بلاد الافراح میں، کھل کر نہیں، بالکل ایسے ہی لپیٹے انداز میں انہوں نے
جہنم کے فنا پر 25 دلائل پیش کیے. کتنے دلائل پیش کیے؟ میں نے طالب علم کے زمانے میں جب پڑھا تھا تو ایک ایک جگہ پر میرے پاس کتاب بھی ہوگی، اس میں نشان لگا ہے دلیل نمبر 1، دلیل نمبر 2. کہیں سے پڑھایا نہیں بدلا رہا، میں نے خود پڑھا ہے اس کو. تو ہادی الارواح الی بلاد الافراح حالانکہ بڑی جاندار کتاب ہے، جس میں انہوں نے احادیث اور کتاب اللہ کی روشنی میں جنت کا تعارف کیا ہے. جنت کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہے، مگر ان سے غلطی ہوئی. اسی لیے ہمارے امام زاہد الکوثری فرمایا کرتے تھے انہ مقلد اعمى لشیخہ الحرانی، کہ امام ابن القیم کیا ہے؟ کہا کہ وہ اپنے شیخ ابن تیمیہ کے مقلد اعمیٰ تھے، ان کی اندھی تقلید کرتے تھے. ان کی کیا کرتے تھے؟ وہ اندھی تقلید کرتے تھے. جو افکار ابن تیمیہ کے تھے وہی افکار ان کے تھے رحمہم اللہ. لیکن ایک بات میں بیان کر رہا ہوں، جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جو 7ویں صدی کے اندر میں گزرے ہیں، جو 3ری اور 4تھی صدی میں گزرے ہیں، ان کو نہیں بخشا گیا تو 13ویں اور 14ویں والے کو کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ اور ان کو بخشنا بھی جرم ہے، اور ان کو بخشنا بھی جرم ہے. کہا کیسے جرم؟ اسی لیے تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے اور باطل کے بطلان کو ثابت کرنے کے لیے انسان کو جو کرنا چاہے قربانی دے سکتا ہے. جب اس کے لیے انسان اپنی سب سے قیمتی چیز جان قربان کر سکتا ہے تو دوسری چیز تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، دوسری کسی چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں. بہرحال ان کے مودودی صاحب کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی وہی افکار کے حامل تھے جن افکار کے سر سید وغیرہ جدت پسند ٹولہ حامل تھا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے اوپر اٹھائے نہیں گئے ہیں. بہرحال تفسیر القرآن الکریم کی گمراہی کے باب میں ایک اور مشہور مصنف اور مؤلف ہے حمید الدین فراہی صاحب. حمید الدین فراہی ہمارے اس آخری دور میں جہاں پر بہت سارے لوگ عربیت میں کمزور ہونے کی وجہ سے قرآن کریم کی تفسیر کے باب میں گمراہی کا شکار ہوئے. وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عربیت میں ضرورت سے زیادہ پختگی بتا کر گمراہی کا شکار ہوئے. انہی میں سے ہے حمید الدین فراہی صاحب. بلکہ بندے کو یہ کہنے میں تأمل نہیں
کہ بر صغیر میں تفسیر کے باب میں گمراہی کی بنیاد ڈالنے والے اور جدت پسندوں کو باطل اور غلط اصول فراہم کرنے والے حمید الدین صاحب ہی ہیں، اور جدت پسندوں کو باطل اور غلط اصول فراہم کرنے والے حمید الدین صاحب فراہی ہی ہیں۔ موصوف نے اہل سنت والجماعت کے اصول تفسیر سے ہٹ کر اہل سنت والجماعت کے اصول تفسیر سے ہٹ کر اپنی مرضی سے تفسیر کے باطل اصول فراہم کیے، اور وہ یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر کے دو مآخذ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر کے دو مآخذ ہیں۔ نمبر ایک خبری مآخذ، نمبر ایک خبری مآخذ، اور نمبر دو لسانی مآخذ۔ پھر خبری مآخذ کے ذیل میں تین مصادر ذکر کرتے ہیں، پھر خبری مآخذ کے ذیل میں تین مصادر ذکر کرتے ہیں۔ نمبر ایک احادیث متواترہ، احادیث متواترہ۔ نمبر دو تباہ شدہ اقوام کے واقعات، تباہ شدہ اقوام کے واقعات۔ اور نمبر تین انبیاء سابقہ کے صحیفے، انبیاء سابقہ کے صحیفے۔ پھر لسانی مآخذ کے دو مصدر ذکر کیے، پھر لسانی مآخذ کے دو مصدر ذکر کیے۔ نمبر ایک قدیم کلام عرب، نمبر ایک قدیم کلام عرب، اور نمبر دو خود قرآن کریم۔ حمید الدین فراہی صاحب کی جو بات بیان کی ہے، ایسا نہیں کہ ان کے رد میں کسی نے لکھا ہے اور ان کے رد کا لکھا ہوا آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے
طالب علمی کے زمانے سے تفسیر سے مناسبت رہی، تو میں نے کچھ عرصہ پہلے 2013 میں شاہراہ علم کے لیے ایک مضمون لکھ رہا تھا میں، قرآن کریم کے سائنسی تفاسیر کے اصول و ضوابط. تو کل مجھے یاد آیا کہ فراہی صاحب کا ذکر ہے، اور فراہی صاحب کے بارے میں کہیں پر کوئی مواد نہیں مل رہا ہے. ایک کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہے جو مجھے نیٹ پر تلاش کرنے سے ملا، مگر اس میں کوئی قابل ذکر بات مجھے مل سکی نہیں. لکھنے والے نے رد کیا ہے مگر ڈھیلا رد ہے. تو مجھے اچانک یاد آیا کہ قرآن کریم کی تفسیر کے سائنسی مآخذ، سائنسی اصول و ضوابط کو ذکر کرتے ہوئے جب میں لکھ رہا تھا، اس وقت میں نے ان کی ایک کتاب جو نئی چھپ کر آئی تھی اسی موقع پر، جس کا نام تھا تفسیر قرآن کے اصول، تو وہ میرے مطالعے سے گزری تھی، وہ پوری پڑھی تھی میں. اور اس کو پڑھتے ہوئے غصہ بھی بہت آیا، دماغ بھی بہت خراب ہوا، لیکن میں کنٹرول کر اس کو میں نے بڑی مشکل سے پوری پڑھی. واقعات کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ یہ آدمی اگر سامنے ہو تو پتہ نہیں کیا کر دے، ویسے ایسا غصہ آتا تھا کہ انسان جب علمی عجب کا شکار ہو جاتا ہے، جب انسان، جیسا کہ مولانا یوسف صاحب بن نوری نے ابھی تک کے جتنے لوگوں کا ذکر ہوا ان سب کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ خود رائی کا شکار تھے، حد درم تھے، عجب اور کبر میں مبتلا تھے. تو یہ تو ان سب کے امام لگتے ہیں. اور میں سب کچھ پڑھنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ ان سب کو مواد فراہم کرنے والے یہ صاحب. تو اس وقت تو میں پھر مغرب کی نماز پڑھ کے میں نکلا مسجد میں سے، تو مولانا سبحان صاحب کہ وہ شاہراہ میں لکھتے ہیں، تو اتفاق سے وہ میں بھی نکلا اور وہ بھی نکلے. تو میں نے کہا کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کے اصول و ضوابط پر 7-8 قسطوں میں نے لکھا ہے، تو وہ ذرا مجھے اکٹھا کر اب بھیج دو PDF بنا کر، تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں. تو اللہ جزائے خیر دے ان کو. انہوں نے اس کو جمع کیا اور جمع کر رات میں مجھے عشاء سے پہلے بھیجا. تو میں نے اس کو پڑھا، تو مجھے یعنی یہ تقریباً 75-80 صفحے ہیں. تو اس میں نے یہی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے قرآن کریم کی تفسیر کے باب میں گمراہ ہوتے ہیں. تو اس وقت جب میں نے ان کی اس کتاب کو پڑھا، تفسیر قرآن کے اصول، اتفاق سے والد صاحب کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے، اور وہیں پر ان کو کسی نے ہدیے کے طور پر وہ کتاب دی تھی. اور وہ آئے تو والد صاحب کو معلوم ہے کہ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق ہے، تو اس لیے کوئی بھی ایسی کتاب ہوتی ہے تو وہ آنے کے بعد مجھے پڑھا دیتے ہیں. تو مجھے اتفاق سے ان کی کتاب کی جستجو بھی تھی، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا اس کو پڑھتے ہیں. تو میں نے اس کو پڑھا، تو اسی کو میں نے منگوا کر آپ کے سامنے اس میں سے اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے، یعنی اس کتاب سے میں نے اختصار کیا، اور ابھی اختصار در اختصار اور بھی اس سے مختصر کر کے آپ کو بتلا رہا ہوں. تو یہ قرآن کریم کی تفسیر کی عجیب مآخذ ذکر کی اللہ کے بندے نے. کیا کہا کہ قرآن کریم کے 2 مآخذ ہیں، ایک خبری اور دوسرے لسانی. اچھا، موضوع اتنا بھاری ہے. کیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو خبری مآخذ ہے اس میں سب سے پہلا احادیث متواترہ. احادیث کیا مطلب؟ دیکھو کیسی بات کرتا ہے انسان کہ قرآن کی تعریف کیا کرتے ہیں. الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ. کہا کہ قرآن تو متواتر ہے. بھائیو دوستو بزرگوں، قرآن تو کیا ہے؟ متواتر ہے. اور احادیث یہ تو احاد ہے.
تو متواتر کی تفسیر احاد سے کیسے کی جا سکتی ہے؟ مقدمہ قائم کرتے ہیں کیا قرآن متواتر ہے، اور متواتر کس کو کہتے ہیں؟ قطعی الثبوت قطعی الدلالہ، اور احادیث یہ احاد ہے، بہت کم احادیث ہے جو متواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، اور احاد کس کو کہتے ہیں؟ ظنی الثبوت ظنی الدلالہ۔ تو کہا ظنی الثبوت ظنی الدلالہ کے ذریعے سے قطعی الثبوت قطعی الدلالہ کی تفسیر کیسے کی جا سکتی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا انسان گھمانا اگر سیکھنا چاہے تو ان سے ہی سیکھے۔ ارے بھائی اگر احادیث ساری کی ساری متواتر ہو جاتی تو اختلاف ہی نہیں رہتا امت میں، آزمائش بھی ختم ہو جاتی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کتنی اچھی بات اگر اختلاف نہ رہتا تو اچھا ہے ایک جیسے ہوتے لوگ، نہیں، اسباب اختلاف کے ہوتے ہوئے، اختلاف کرتے ہوئے، آداب اختلاف کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارنا یہی کمال بشری ہے۔ اسباب اختلاف کے ہوتے ہوئے، اختلاف کرتے ہوئے، آداب اختلاف کی رعایت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا یہ ہے کمال بشری، اور یہی ہے ابتلاء بشری۔ کمال تو یہی ہے کہ اسباب اختلاف پائے جائے، آپ اپنے علم، اپنی عقل، اپنی فراست، اپنی ذہانت، اپنے تجربات کی بنیاد پر کسی سے اختلاف کریں، مگر اس اختلاف میں آپ آداب اختلاف کی رعایت رکھیں اور پھر اس سے اختلاف کریں۔ تو اب آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ وصلت الى قمة البشریہ، کہ بشریت کے منتہا تک پہنچ گیا۔ ورنہ کیا، اختلاف کے بعد جھگڑنا، اختلاف کے بعد کیچڑ اچھالنا، اختلاف کے بعد مارنا، یہ تو حیوان بھی کرتا ہے۔ ارے بھائی بیل اور بیل لڑتے ہیں کہ نہیں؟ ہیلا اور ہیلا لڑتے ہیں نا، بکرا بھی بکرے کے ساتھ لڑتا ہے، کیوں لڑتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے ان کا۔ اب آپ کو اختلاف ہاں وہاں اختلاف ہے مزاج، کھا رہے تھے، اس نے کھینچا اس نے کھینچا، غصہ آ گیا، شروع، اختلاف ہی ہوا نا۔ ایسے تھوڑی لڑتے۔ ارے بھائی جانور بھی جو لڑتے ہیں تو ایسے شوق کا تھوڑی لڑتے ہیں، وہ کیوں لڑتے ہیں؟ یا تو انسان لڑاتا ہے زبردستی ان کو، جیسا کہ وہ مرغے لڑاتے ہیں، بکرے لڑاتے ہیں، ہیلے اور لڑاتے ہیں۔ اسلام میں جواز نہیں اس کا، اسلام میں اس کا جواز نہیں۔ باکسنگ کرتے ہیں، اس کا بھی اسلام میں جواز نہیں۔ عجیب عجیب دنیا ہے یہ دنیا۔ پہلے عجائبات دنیا میں پائے جاتے تھے، اب یہاں پر اعجب العجائبات پائے جاتے ہیں۔ کیا پائے جاتے؟ اعجب العجائب، عجیب عجیب چیزیں۔ کس کا مقابلہ ہوتا ہے؟ تھپڑ مارنے کا مقابلہ ہوتا ہے، کون کتنے زور سے تھپڑ مارے۔ تھپڑ مارنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے، اور یہاں کس کا مقابلہ؟ اسی کا مقابلہ کا باکسنگ کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں۔ ٹھیک ہے، کشتی کا جواز ہے حدود شرع میں رہ کر، صرف اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اور چونکہ وہ مددگار ہے انسان کے اوپر، کوئی دشمن حملہ کرے تو دفاع کے لیے، اس کا جواز ہے۔ لیکن اس طرح کے کھیل جس میں انسان کی جان جوخم میں، جس میں انسان کا کوئی دنیا اور آخرت کا فائدہ نہیں، اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں، اس میں شریک ہونا بھی جائز